اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے. They can invest for the party and they can invest in the election. تو ایسی مجبوری میں ایسی مجبوریاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. پارٹی ممبرز کے کریکٹر کیا ہیں؟ جن لوگوں کو آپ کے لیڈر نے چنا ہے، آپ کے لیڈر نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، آپ چیک کریں کہ کیا واقعی وہ لوگ کریکٹر والے ہیں، پرفارمنس والے ہیں. پاکستان میں نئے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کی ہوا جو ہے وہ کافی تیز ہوتی جا رہی ہے اور امیدوار جو ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، انہوں نے کمر کس لی ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو ٹیک آف. اور ڈبیٹس بھی چل رہی ہیں مختلف ٹی وی پر اور سوشل میڈیاز کے مختلف پلیٹ فارمز پر، اور ہماری بھی ویڈیوز کی سیریز چل رہی ہے ووٹ کسے دیں. آج اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے کہ ووٹ کسے دیں. ووٹ دینے کے لیے تین چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جو پہلی چیز میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کافی حد تک ہمارے ملک میں ناپید ہے، اور وہ ہے ذاتی کردار. جو بھی لیڈر ہے آپ کا، اس کا ذاتی کردار کیا ہے؟ ذاتی کردار لیڈر کو اپنا لینے سے، اس کی کچھ ادائیں پسند کر لینے سے، جیسے پاکستان میں انگلش اگر کوئی بہت فلوئنٹلی بولتا ہے and he or she can speak like a native speaker، تو وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو یا پھر میٹھی میٹھی باتیں کرنا، دل لبھا لینے والی باتیں کرنا، یا خوبصورت بیانیے دے دینا، یا پھر مستقبل کے خوبصورت وعدے کرنا اور خوبصورت رنگین خواب دکھانا. یہ تمام چیزیں ذاتی کردار کا حصہ نہیں ہیں. بدقسمتی سے اس اپنی پسند کو ہم ذاتی کردار کا نام بھی دیتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا کردار بڑا اچھا ہے اور ہی از اے نائس تھارو جینٹلمین. تو ذاتی کردار کیا ہے اور ذاتی کردار کا پتہ لگانا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، اور بہت حد تک خبریں رانگ بھی ہوتی ہیں. میرا یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو خبریں پھیل رہی ہیں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں وہ تمام کی تمام درست ہیں، لیکن اللہ پاک نے عقل دی ہے انسان کو. لیڈر کے جو بیانیے ہیں، جو اس کی اسپیچ کے کانٹینٹس ہیں، جو وعدے ہیں، دل لبھانے والی باتیں ہیں، وہ اور آپ کمپیئر کریں اس سے، اس کی پرفارمنس سے، تو یہاں سے بھی آپ کو کردار پتہ چل جائے گا، ذاتی کردار اس کا سامنے آ جائے گا. what he or she says and what he or she delivers، تو سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو جو پولیٹیکل پرفارمنس ہوتی ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنی پرفارمنس سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہی اس کا کردار بھی ہوتی ہے. عموماً ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور پولیٹیکل سسٹم میں ڈیلیور کرنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچائیں اور ان کی تکالیف کو دور کریں. بیانیوں سے کام نہیں چلتا، گو کہ ابھی بھی لوگ بیانیوں کے پیچھے دیوانے ہیں. جو بیان دے دیا لیڈر نے اس کے پیچھے دیوانے ہیں. ابھی ایک لیڈر کے دیوانے ہیں تو ماضی میں بہت سے ایسے لیڈرز گزرے ہیں جن کی دیوانگی میں لوگوں نے کئی سال گزارے، ان کے نعرے لگائے.
بعد میں انہیں کو گالیاں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائٹیرین جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اگر ہم پرفارمنس کو دیکھیں اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے لوگ، تو آج جن کے گن گا رہے ہیں کل ہو سکتا ہے ان کو بھی گالیاں دیں، ان کو بھی برا بھلا کہیں. تو ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. لوگوں کو سیاست اور جو پولیٹیکل پرفارمنس ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے، وہ پتہ چلنے ہی نہیں دی جاتی. اس طریقے سے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے اپنے بیانوں میں کہ پرفارمنس کہیں گم ہی ہو جاتی ہے. تو ذاتی کردار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ذاتی کردار کو ماپنے اور جانچنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ what the leader is saying and what he or she is performing. If both the things are matching, then you can say that our leader is characterful or he is having a wonderful character. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ لیڈر جو ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیریکٹر آف پارٹی ممبرس. پارٹی ممبرس کے کیریکٹر کیا ہیں؟ جن لوگوں کو آپ کے لیڈر نے چنا ہے، آپ کے لیڈر نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، آپ چیک کریں کہ کیا واقعی وہ لوگ کیریکٹر والے ہیں، پرفارمنس والے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں سیاست میں اور الیکشن میں دوبارہ سے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہی چہرے ہوتے ہیں، وہی لوگ دوبارہ آتے ہیں بار بار. اب بھی وہی لوگ آ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے کیا اس نے وہی چہرے سلیکٹ کیے ہیں؟ کیا آپ کے لیڈر نے کیریکٹرفل لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے یا وہی کیریکٹر لیس لوگ ہیں، یا ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے ہیں جن کی پرفارمنس پہلے بھی نہیں ہے؟ تو پھر آپ کے دماغ میں ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھنا چاہیے کہ یہاں پہ ایک بار پھر سوالیہ نشان آپ کے لیڈر پر آتا ہے کہ if he or she has selected characterless people or the people who did not perform in past، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے لیڈر نے مجبوری میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. مجبوری کیا ہے؟ ان کے پاس ووٹرز ہیں، ان کے پاس سپورٹرز ہیں، ان کے پاس ووٹ بینک ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے. They can invest for the party and they can invest in the election. تو ایسی مجبوری میں، ایسی مجبوریاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. بڑے بڑے ایسے لیڈرز، میں کسی کا نام نہیں اب لوں گا، جنہوں نے بڑے دعوے کیے لیکن انہوں نے اپنے ساتھ انہی لوگوں کو شامل کیا. وہی لوگ اس لیڈر کی مجبوری بنے. تو مجبوری میں اگر وہی لوگ آ رہے ہیں، وہی لیڈر ہے، وہی لوگ ادھر ادھر سے چنے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پرفارمنس نہیں ہوگی اور اگلے 5 سال پھر رونا دھونا ہوگا اور بلیم گیم ہوگی اور پچھلی حکومتوں پر سارا ملبہ ڈالا جائے گا. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پرکھنے کے لیے وہ ہے پریویس پرفارمنس. آپ ووٹ دینے سے پہلے پریویس پرفارمنس ضرور چیک کریں. پرفارمنس ایک بار پھر کہوں گا بیانیوں میں نہیں ہے، پرفارمنس پریکٹیکلی ڈیلیورنگ میں ہے. کیا پریکٹیکلی ڈیلیور کیا گیا ہے، پرفارمنس اس میں ہے. اور پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز کی پرفارمنس ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جیسے میں نے شروع میں کہا آسانیاں باہم پہنچانا اور ان کی تکالیف کو دور کرنا. تو کیا ان کے دور میں انفلیشن ریٹ کیا رہا؟ ملازمتیں ان کے دور میں رہی ہیں یا نہیں رہی؟ گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے؟
اور لوگوں کو چیزیں جو ہیں جو عام بیسک کموڈٹیز ہیں وہ آرام سے ملتی رہی ہیں، چیزوں کی شارٹیج تو نہیں ہوتی رہی۔ کنٹریز کے اندر، پروونسز کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے رہے ہیں یا پھر باتیں ہوتی رہی ہیں اور جو ہے وہ فیتے کٹتے رہے ہیں اور جو انوگریشن کے بورڈز ہیں وہی لگتے رہے ہیں اور فزیکلی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ تو اگر سڑکیں بنتی رہی ہیں اور اسٹریٹس بنتی رہی ہیں اور اسٹریٹ لائٹس لگتی رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اور آپ کے لیے سوئی گیس جو ہے اس کی فراہمی رہی ہے، ریگولر الیکٹریسٹی کا پرابلم نہیں رہا، الیکٹریسٹی کا ڈیفیسٹ انہوں نے کم کیا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کی اوور آل پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے ایفرٹ کیے اور انہوں نے ورک کیا ہے، اور لوگ جو ہیں پچھلے سال کے نسبت اگلے سال بہتر فیل کر رہے ہیں، کہ ان کی پرفارمنس بہتر رہی ہے۔ اور اس بہتر پرفارمنس کے اندر ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ لیڈر کا ویژن کیا ہے اور کیا وہ اس ویژن کے مطابق چلا ہے اور کیا اس نے عام لوگوں کو ایک قوم بنانے کی بھی کوشش کی ہے یا نہیں ہے کی ہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں، ذاتی کردار آپ کے لیڈر کا، اور جو اس کے ساتھی ہیں پارٹی ممبرز ان کا کردار، ان کی پرفارمنس، اور جو پریویس پرفارمنس رہی ہے، ان چیزوں کی بنا پہ اگر ووٹ دیا جائے گا۔ اور ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے کہ ذاتی کردار کے ساتھ ساتھ جو لیڈر ہے اس کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے اور وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے اور وہ کیا ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تو آئی ہوپ ہم ایک اچھی یا قدرے بہتر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے کنٹری میں نیکسٹ ٹائم چانس دے سکتے ہیں ان الیکشنز کے بعد۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کانٹینٹس پسند آئے ہوں گے، اور اگر آپ بھی کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی باتیں ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں کیسا ہونا چاہیے، کیسا ان کا ویژن ہونا چاہیے، اور کن لوگوں کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے، تو پلیز آپ یو باکس میں کمنٹ کریں۔ آئی ول اپریشیٹ یور کمنٹس۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار لسننگ۔